الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس خوبصورت بنا دی گئی ہیں لوگوں کے لیے حب الشہواتی محبت خواہشات کی. شہوات شہوت کی جمع ہے. شہوت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی خواہش جو دل کو، خواہشات کو، جذبوں کو ابھارے. نفسانی جذبے جو ہیں، جو خواہش اس کو ابھارے اس کو کہتے ہیں شہوت. اس کی جمع ہے شہوات. تو انسان کو، ہم جو مرد ہیں ان کے لیے شہوت کی کیا چیزیں ہیں جن کے بڑی محبت کرتا ہے وہ ان سے. اللہ فرماتے ہیں مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی. یہ بری چیز نہیں ہے. ایسی خواہشات بطور ایک مرد کے دل میں آتی ہیں اور بندہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ بڑا اچھا ہے، بھئی میں یہ کام کروں، مجھے اچھا لگتا ہے، میں یہ کام کر لوں. وہ کیا ہے؟ پہلی خواہش کیا ہے؟ من النساء، عورتوں سے. مرد عورت کو پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی ہو. یہ نہیں کہ میری گرل فرینڈ ہو، نہیں. وہ چاہتا ہے کہ میں بھی ایک ایسی لائف گزاروں کہ میری لائف کی وہ ایک پارٹنر بن جائے اور میری وہ بیوی ہو. عورتوں کو دیکھتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ یہ عورتیں، یہ لڑکی، فلاں عورت، فلاں لڑکی، یہ کیوں نہیں، میں اس سے کیوں نہ شادی کر لوں. یہ خواہش اگر حدود کو توڑ دے تو پھر تو انسان شیطانی خواہشات کو پوری کرتا ہے. لیکن یہ عورتیں جو ہیں بہرحال مردوں کے لیے ایک بڑی محبت کی چیز ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا النساء، کہ دنیا میں دو چیزیں میرے لیے بڑی پسندیدہ ہیں، بڑی محبوب بنا دی گئی ہیں. ایک عورت اور دوسری خوشبو. والطیب، خوشبو. خوشبو کو بھی آپ بڑا پسند کرتے تھے. آپ کو اچھی سے اچھی خوشبو پسند تھی. اب اچھی سے اچھی خوشبو جو ہے اس دور میں بھی کوئی سستی نہیں ہوتی تھی. اس لیے کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ہر چیز میں اسراف ہو سکتا ہے. سن رہے ہیں؟ ہر چیز میں اسراف ہو سکتا ہے سوائے خوشبو کے. خوشبو میں اسراف نہیں ہوتا، کیونکہ اچھی سے اچھی خوشبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے اور آپ کو پسند تھی. تو آج اچھی سے اچھی، مہنگی سے مہنگی خوشبو ہے، وہ خرید لی جائے، اس کا استعمال کیا جائے. یہ اسراف نہیں ہے. کیا ہے محبت خواہشات کی؟ کیا ہے؟ پہلی عورت. عورتوں سے بندے کا دل چاہتا ہے. مرد ہے، اس کی وہ اپوزٹ سیکس ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی ہو، میں اس کے ساتھ رہوں. تو اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے دین کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ نہیں 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 تم اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے. یہ جائز خواہشات ہیں، لیکن اس کے لیے دین تھوڑا سا اتنا ضرور کہتا ہے کہ شادی کرو ایسی لڑکی سے جو دیندار ہو، با اخلاق ہو. بس پھر دیکھنا محبت بھی قائم رہے گی، وہ خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں گی، اور انسان محبت کو محسوس کرے گا کہ واقعی محبت کیا چیز ہوتی ہے. دیندار لڑکی. اس لڑکی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہوتا ہے میرا میاں میرا سر کا تاج ہے، میں نے اس کی عزت کرنی ہے، اس کی عزت میں میری عزت ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرا میاں میرے لیے سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے، میں نے اس کا کہا ماننا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی. بس یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے میاں کے دل میں بھی محبت آتی ہے، اور وہ بھی اپنی محبت کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے.
ورنہ دین کو الگ کر کے اگر صرف اس کو دیکھا جائے تو 2-4 سال میں اللہ تعالیٰ جو اولاد دیتا ہے، اب اس اولاد کے لیے حسن کام نہیں آتا، اولاد کے لیے حسن اخلاق کام آتا ہے، اس کے دین کا حسن کام آتا ہے. تو دین ڈھلتا نہیں ہے مگر حسن ڈھل جاتا ہے. دین بعد میں کام آتا ہے جو اولاد کی بہتر تربیت کے لیے بڑا مفید ہے. اور پھر اسی عمر میں انسان بھی پاتا ہے کہ واقعی یہ بیوی پختہ ہو گئی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، وہ اس کا مزید خیال کرتا ہے، یہ محبت بڑھتی جاتی ہے. تو اس لیے دین اتنا ضرور کہتا ہے عورت سے محبت رکھتا ہے انسان، کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر جائز محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے نکاح کر لے اور نکاح کر کے ایسی بیوی کا انتخاب بھی کرے جو نیک ہو، دیندار ہو، با اخلاق ہو، اس سے شادی کرے اور پھر اس کے ساتھ رہے، کوئی بری بات نہیں. پھر اسی طرح والبنین، بیٹوں سے، آدمی بیٹوں کو بڑا پسند کرتا ہے. میرے نکے ہون، نکے بچے، بچیاں نہیں. بچیوں کو عام کلچر میں عام طور پر انسان جو ہے نا وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ پرایا مال ہے. دین نہیں کہتا، دنیا یہی سمجھتی ہے، مگر دین یہ کہتا ہے نہیں، یہ تمہاری بچی ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے. جس طرح بیوی تمہاری کسی کی بچی تھی، اس کے والدین نے اس کی بہترین تربیت کر کے تمہیں دیا ہے، اسی طرح اس بچی کو بھی پیار اور محبت دے کے تم پالو پوسو، اس کی بہترین تربیت کرو، اور پھر جب جوان ہو جائے تو یہ بھی کسی کو دے دو، وہ بھی خوش رہے گا، دعائیں دے گا، اپنی ساس کو، اپنے سسر کو سلام کرے گا کہ میں آپ کو سیلوٹ مارتا ہوں کہ آپ نے ایسی بچی تربیت دے کے آپ نے اس کا نکاح مجھ سے کرا دیا، کہ میری لائف بہت خوبصورت ہے. آج کوئی سلوٹ مارتا ہے؟ کوئی سلام نہیں کرتا، ناراض ہوتے ہیں، سلام ہی نہیں کرتے، نہ ساس کو نہ سسر کو. تو یہ اچھے رویے نہیں ہیں. تو بچیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن لوگ عام طور پر بیٹوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بیٹوں پر خرچے ہوں گے، بیٹوں کو اچھا کھلایا جائے گا، بیٹوں پر اچھی تعلیم دلائی جائے گی، بچی کو کہیں گے بیٹا بس کافی ہے تمہارے لیے اتنا. یہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچی کی بھی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے. آخر وہ بھی انسان ہے، اس نے بھی آگے زندگی گزارنی ہے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہوگی تو وہ ایک شوہر کے ساتھ رہ سکے گی، سمجھدار ہوگی تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے گی. جس شخص کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور ان 3 بیٹوں کی وہ بہترین تربیت کرتا ہے، ان سے پیار و محبت بھی کرتا ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کا پورا خیال کر کے، صحت کا پورا خیال کر کے ان کو جوان کرتا ہے، اور جوان کر کے پھر ان کی شادیاں کر دیتا ہے، اپنی اس ذمہ داری کو جو ہی وہ نبھاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کل وہ اور میں، کل قیامت کو ہم ایسے ہوں گے. یوں ہو گئے، یوں اکٹھے، جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں نا. یہ بندہ 3 بچیوں کا باپ جس نے اس فرض کو نبھایا، وہ اور میں کل قیامت کو یوں ہوں گے. کتنا بڑا ثواب ہے. کسی صاحب نے عرض کی اللہ کے رسول کسی کی 2 ہوں تو آپ نے فرمایا وہ بھی. بیٹی ہے، اس کو بھی ایک مقام دیا ہے دین نے، لیکن بیٹے لوگ چونکہ پسند کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنین کی بات کی ہے کہ بیٹے بڑے پسند ہیں، کہ میری اولاد ہو اور بیٹے ہوں. ادھر سلام کروں تو اس صف میں بھی سارے میرے بیٹے بیٹھے ہوں، اور ادھر سلام کروں تو میرے بیٹھے ہوں، پوری صف ہو، صف بیٹوں کی. مجھے زیادہ بیٹے چاہیے تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، یہ بھی محبت ہے. اور دنیا میں بہت سے ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیٹے دیے ہیں، خود بھی نیک
اولادیں بھی نیک، خود بھی حافظ قرآن اور اولادیں بھی، بیٹے بھی سارے کے سارے حافظ قرآن، بیٹیاں بھی حافظ قرآن. وہ ایک فیملی ہے، اوپر نیچے سے سب کو دیکھیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک بنایا. تو بیٹوں کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بیٹوں کی محبت، یہ ساری لمٹ ہیں، ان تمام محبتوں کی کچھ لمٹس ہیں، کچھ حدود ہیں، ان کے اندر رہنا ہے. پھر بندہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ یہ بیٹے جوان ہوں، میرا سہارا بنیں، میرے کاروبار کو آگے بڑھائیں، ان کو سنبھالیں، جو محنت میں نے کی ہے اس کو سنبھالنے والے کوئی وارث بھی بن جائیں. والقناطیر المقنطرۃ، اور خزانوں سے جو اکٹھے کیے گئے. کہتے ہیں میرے پاس خزانے ہوں اور میں ان کو اکٹھا کروں، ہر مہینے 1 تولہ 2 تولہ 4 تولہ سونا جو ہے نا وہ اکٹھا کرتا جاؤں. تو وہی کرتا ہے والقناطیر المقنطرہ، اس سے محبت ہوتی ہے کہ خزانے ہوں اس کے پاس اکٹھے کیے گئے ہوں، اور یہ خزانے من الذہب والفضۃ، سونے سے ہوں اور چاندی کے ہوں. سونا چاندی وہ اکٹھا کروں جو وقت پہ کام آئیں گے، کچھ سیو کروں، کوئی بچا کے رکھوں. تو اس قرآن مجید نے تو اگر خزانہ اکٹھا کرنا ہے، کوئی سٹور کرنا ہے، سیونگ کرنی ہے، تو اس کے لیے تو سونے اور چاندی کی طرف اشارہ کیا ہے، نوٹوں کی طرف، ڈالرز کی طرف اشارہ نہیں کیا، ریال اور درہم کی طرف اشارہ نہیں کیا، سونے کی طرف اشارہ کیا، چاندی کی طرف کیا ہے. جس کا دوسرا مطلب یہ کہ سمجھداری یہی ہے، جیسے دنیا کر رہی ہے، غیر تو یہی کر رہے ہیں، نوٹ چھاپتے جا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں سونا لیتے جا رہے ہیں، سونا لیتے جا رہے ہیں، جمع کرتے جا رہے ہیں. تو نوٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو کاغذ ہے. اصل اہمیت کس کی ہے؟ سونے کی اور چاندی کی. یہ اصل سیونگ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ میں کچھ بچاؤں تو اس بچانے کی یہی صورت ہے کہ وہ سونا جو ہے وہ خرید کے وہ رکھتا جائے. کیونکہ سونا دیکھیں، ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے یا ہم نے جب شادی کی تھی تو اس وقت سونا زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 ہزار روپے تولہ تھا. آج کیسے ہے جی؟ 45,000. کتنا مشکل ہو گیا شادی کرنا. بیوی کو ایک انگوٹھی پہنانا چاہے لڑکا منگنی کے موقع پہ تو وہیں خرچ ہو جاتا ہے بندہ. 10 سے لے کر کم از کم 10,000 کی اور زیادہ سے زیادہ 50-60 ہزار روپے کی انگوٹھی آتی ہے صرف. یہ چھوٹی سی ایک رسم ہے کہ بات پکی کرنے کی، وہ ایک کیا کہتے ہیں سگائی دی ہے، منگنی کی بات پکی کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی انگوٹھی دی ہے. ابھی تو یہ ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو یہ مسائل ہیں. تو بہرحال سونے اور چاندی کو پسند کرتا ہے ہر کوئی. والخیل المسومۃ، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے. یہ اس دور کی بات ہے کہ جس کے پاس گھوڑے ہوتے، اور گھوڑے بھی خاص شکل کے، یعنی نشان لگے سے مراد یہ ہے کہ کالا گھوڑا ہو، اس کا ماتھا سفید ہو، اور اس کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک وہ سفید ہوں، اور پچھلے پاؤں بھی گھٹنے تک سفید ہوں، اور باقی کالا ہو. اصیل گھوڑا، مجھے ایسا گھوڑا چاہیے. اور ایسے گھوڑوں کو وہ پسند کرتے تھے، ان سے بڑی محبت ہوتی تھی. ان گھوڑوں کو پالتے تھے، پالنے کے بعد ان کو بڑے پیار محبت سے اپنے ساتھ مانوس کرتے اور اس پہ بیٹھ کے سواری کر کے جاتے تھے. لمبے سفر میں بھی جاتے، میدان جنگ میں بھی لے جاتے تھے ان کو. تو یہ محبت تھی اس دور کی. اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایسے گھوڑوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. لیکن آج کے دور میں گھوڑوں کی بجائے کاریں ہیں فلاں ماڈل کی. یہ کار چاہیے، اور پھر نمبر پلیٹ ہے اس کا، یہ مسومہ نمبر پلیٹ بھی سمجھ لیجیے کہ اس کا خاص نمبر پلیٹ ہو. آج کے دور میں یہ محبت ہے. گاڑی چاہیے اس قسم کی،
نمبر پلیٹ چاہیے یہ، ٹھیک ہے. تو یہ وہ ہر دور میں بہرحال اپنے اپنے ذوق کے مطابق محبت تھی. اس دور میں گھوڑوں سے، ایسے گھوڑوں سے محبت ہوتی تھی. وہ گھوڑے انسان کے لیے ہیلدی تھے، اس پہ بیٹھتا تھا، اس کی ساری بڑی ایکسرسائز ہو جاتی تھی. اور آج اپنی گاڑی پہ بیٹھتا ہے، لگژری گاڑی پہ، تو سارا جسم اس کا بیماری ہوتا ہے، تو صحت نہیں ملتی اس کو. کھایا، گاڑی میں بیٹھ گیا، اب پیٹ بڑھنا ہی ہے اور کیا ہونا ہے. کون سے بھی تم ہل رہے ہو، گاڑی دوڑ رہی ہے، تم تو بیٹھے ہو. لیکن گھوڑے پہ بیٹھ کے جب چلتا تھا نا گھوڑا، تو بندہ بھی چاروں طرف سے، اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا جوڑ جوڑ ہلتا ہے. اور 1.5 میل کی مسافت کے بعد بندے کو سمجھ آتی ہے کہ میرا سب کچھ ہضم بھی ہو گیا ہے، اور جسم جو ہے نا ایسا چور چور ہو رہا ہے کہ بس اب اس کو کوئی دبائے اور مالش کرے اور میں سو جاؤں. اچھا بھلا انسان کا ہاضمہ ہو جاتا ہے، ایکسرسائز ہو جاتی ہے. والانعامی، اور مویشی جانور. دیہاتیوں کو عام طور پر مویشی جانوروں سے بڑی محبت ہوتی ہے. وہ اپنے اسی جانوروں کو کہتے ہیں یہ میرا مال ہے. شہری بندہ اپنے سرمایہ کو کہتا ہے میرا مال ہے، لیکن جو دیہاتی ہے وہ انہی جانوروں کو جن کو وہ پال رہا ہے، چاہے وہ گھوڑے ہیں، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہیں، مویشی جانور، وہ کہتے ہیں یہ میرا مال ہے. تو اس سے اس کو بڑی محبت ہوتی ہے. وہ ایک ایک جانور کے بارے میں معلومات رکھتا ہے. والحرث، اور کھیتی سے، انسان کو اپنی کھیتی سے بڑی محبت ہوتی ہے. تو بہرحال انسان ہیں، انسانوں کے اپنا اپنے ذوق کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان خواہشات کی کچھ محبت انسانوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، اور وہ بڑی خوبصورت بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور انسان ان چیزوں سے اپنے اپنے ذوق کے مطابق محبت کرتا ہے. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ لمٹس ہیں، وہ دین نے بتائی ہیں. بس ان لمٹس میں رہ کے ان سے محبت کرے تو کوئی گناہ نہیں. یہ صرف اور صرف یہ محبت، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سامان ہے زندگی کا دنیا کی. یہ دنیا کی زندگی کا وقت جو گزارنا ہے تم نے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت سامان تمہیں دیا ہے کہ وقتی طور پر سونا ہے اس کا استعمال کر لو، چاندی ہے اس کا استعمال کر لو، اولاد ہے، بیوی ہے، ان سب کے ساتھ رہ لو، ان سے پیار و محبت کرنا ہے وہ کر لو. لیکن اصل جو چیز ہے واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ پاس اس کے اچھا ٹھکانہ ہے. وہاں یہ سب چیزیں اس سے بڑھ کر کہیں چیزیں ملیں گی. لہذا مومن جو ہے، بندوں میں وہ بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ یہ محبت دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے وقتی طور پر اور لمیٹڈ ہے. میں ان حدود میں رہ کے ان سے محبت کر سکتا ہوں، مگر اللہ کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں ان کا جائز استعمال تو میں کروں گا، مگر کل اللہ کے پاس بھی جانا ہے. اس کی اطاعت کرتے کرتے میں اگر اللہ کے پاس چلا جاؤں تو اللہ اگر یہاں مجھے خوبصورت گھر دیتا ہے، خوبصورت بیوی دیتا ہے، بچے دیتا ہے، سونا دیتا ہے، چاندی دیتا ہے، اس طرح گھوڑے، کاریں، مال، سرمایہ، کوٹھیاں، یہ بھی اللہ اگر دیتا ہے، کھیتیاں، زمیندارہ، وہ سب کچھ مجھے حاصل ہے، تو اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ. یہ عارضی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. تو اس بہترین ٹھکانے پر بھی نظر مسلمان کی ہونی چاہیے. وہ یہاں وقت گزارنے کے لیے جیے اور وہاں یہ پانے کے لیے مرے. یہ اس کا ہدف ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس جو بہترین ٹھکانہ ہے اس کو پانے کے لیے میں مر رہا ہوں. دنیا میں جینے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کر رہا ہوں، یہ چیزیں ہمیشہ میرے پاس نہیں رہیں گی، تو مجھے بہترین ٹھکانہ پانا ہے. تو اس بہترین ٹھکانے کو پانے کے لیے وہ آخرت کو نہیں بھولتا، اللہ کو نہیں بھولتا، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کو نہیں بھولتا. وہ ان چیزوں میں اس طرح مست نہیں ہو جاتا کہ اللہ کو بھول جائے یا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھول جائے.
اس لیے دین اس بات پہ اکساتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابری سبیل. تم دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ ایک اجنبی انسان رہتا ہے. اجنبیت کیا ہوتی ہے؟ میں یہاں سے سوات کے کسی پہاڑی علاقے میں چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا اور وہ بھی مجھے نہیں جانتے، تو میں ان کے لیے اجنبی ہوں، وہ میرے لیے اجنبی ہیں. میں اس علاقے کو بھی نہیں جانتا. اب یہ میری اجنبیت وہاں کیا ہوگی؟ کیا میں وہاں جا کے کوئی رہنا شروع کر دوں گا؟ میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ میرا گھر کہاں ہے اصل؟ لیکن میں اگر وہاں جا کے بیٹھ جاؤں اور کہوں جی یہیں رہنا ہے، یہ تو میرا دل ہی نہیں کرے گا. اور اگر میں وہاں جا کے رہوں بھی صحیح تو اس علاقے کے لوگ مجھے 1-2-4 دن کے لیے تو مہمان بنا لیں گے. پھر کیا کہیں گے؟ جناب اب جائیے واپس. میں نہ بھی جاؤں تب بھی لینے والے آ جائیں گے. تو بس یہی ہے، آدمی واپس اپنے گھر ہی آتا ہے. تو یہ دنیا ہمارے لیے اجنبی جگہ ہے، اصل گھر ہمارا آخرت کا ہے. ہم نے یہاں بالکل ایک مسافر کی طرح رہنا ہے، جیسے ایک مسافر جاتا ہے کہیں اپنے کام کر کے واپس آ جاتا ہے سفر سے. تو اللہ نے یہاں میں بھیجا ہے کہ آپ جائیے، تھوڑا سا کام کیجئے، پھر واپس آنا ہے آپ نے. بس مسافر یہ نہیں کرتا کہ گھر والوں کو بھول کے وہاں جا کے بیٹھ جائے دوسرے شہر میں. تو یہی وہ چیز ہے کہ ہم نے یہاں مسافر بن کے رہنا ہے، آخرت کو نہیں بھولنا. او کعابری سبیل، یا آپ فرماتے ہیں اس طرح رہو جیسے یہ راستہ ہے بنا ہوا سڑک، اور اس سڑک کو بندہ جب کراس کرتا ہے تو یہ کراس کرنے والا جو بندہ ہے اسی طرح تم بن کے رہو. کتنا وقت لگتا ہے یہ کراس کرتے ہوئے؟ آدمی یوں چلتا ہے، چلتے 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 آخر وہ سڑک کراس کر لیتا ہے نا. بس اسی طرح یہاں بھی دنیا میں چلتے چلتے یہ دنیا کی ایک سڑک ہے آخرت کے لیے، تم اس کو کراس کر لو، بس آ جاؤ. یہ ہے، اور ہر ایک نے کرنی ہے، وہ کراس کرنی ہے. یہ سبق ہے، دنیا میں ایسے رہنا ہے. دنیا کے لیے نہیں جینا، دنیا میں سانس لینے کے لیے جینا ہے، مگر آخرت کے لیے جینا ہے دنیا میں. اسی طرف اشارہ ہے واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ پاس اس کے اچھا ٹھکانہ ہے. وہ اچھا ٹھکانہ پانا چاہیے. وہ کیا ہے؟ کیسے ملتا ہے؟ قل کہہ دیجئے اُنبئکم، کیا میں بتاؤں تم کو، بخیر من ذالکم، ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر چیز. یعنی جو پیچھے جو بتایا ہے کہ بندوں کی محبت کس کس چیز کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے بہتر چیز میں تمہیں بتاؤں. وہ کیا ہے کہ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو خدا خوفی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اسی طرح ہی وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. تقوی کی زندگی گناہوں سے بچی ہوئی زندگی ہوتی ہے. تقوی کی زندگی خدا خوفی سے لبریز زندگی ہوتی ہے، پرہیزگاری کی زندگی ہوتی ہے. تو جن لوگوں نے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کیا دنیا کی زندگی میں، وہ ڈرتے رہے، عند ربہم، مرنے کے بعد ان کے رب کے پاس جنات، باغات ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں. ایک باغ نہیں، جنات، باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. یہ گھر ہے، دنیا کا گھر بھی دیکھ لے، چھوٹا سا گھر ہے، اس کے لیے جیتا ہے. گھر سے باہر نکلیں تو وہ گٹر جو ہے وہ بند ہو چکا ہے اور اس کا پانی ابل ابل کے ساری گلی میں پھیلا ہوا ہے. بندہ کہتا ہے نہیں یہ میرا گھر ہے، میں نہیں رہنا ہے. اور سارے گٹر کی بدبو گھر کے اندر بھی آ رہی ہے. یہ کیا لائف ہے؟
دنیا میں ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ گھر ایسا نہیں ہے، جنات ہیں، باغات ہیں. اور باغ کا جب تصور آتا ہے نا، انسان ذرا سوچے باغ میں جب جائے تو کس لیے جاتا ہے؟ خوشبو سونگھنے کے لیے، تازہ ہوا کے لیے، سبزے کو دیکھنے کے لیے، پھولوں کو دیکھنے کے لیے، پھلوں کو دیکھنے کے لیے، پرندوں کی چہچہاہٹ سننے کے لیے، گراسری، آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی وہاں جاتا ہے. تو یہ تو اس کے لیے باغات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں. اور یہ باغات کیسے ہیں؟ تجری من تحتی الانہار، جس میں نہریں بھی ہیں. نہریں بھی وہاں چلتی ہیں، کئی نہریں ہیں. نہر کا تصور، اور باغ کے اندر نہر ہو، سبحان اللہ. تو پھر اس زمین کا کیا حال ہوگا؟ کتنی ہریالی ہوگی اس زمین پہ جہاں نہر چلتی ہو. کہتے ہیں نا نہری زمین ہے، قیمت ہوتی ہے نا، اس کی ویلیو ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ نہری زمین ہے. اور پھر یہاں قیام عارضی نہیں ہے، خالدین فیہا، یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں. دنیا میں ہمیشہ کوئی نہیں رہتا، وہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہمیشہ کا مطلب ہے کہ وہاں موت کا خیال تک نہیں آئے گا، نہ موت آئے گی کسی کو. پھر گھر بن گیا، بڑا خوبصورت باغ ہے، اکیلا بندہ وہاں رہے نہیں. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، بیویاں ہوں گی مطہرہ، انتہائی پاکیزہ. یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دے گا نعمت. ایک نہیں، کئی بیویاں ہوں گی. ازواج کا لفظ ہے. پھر وہ بیویاں کیا ہوں گی؟ ان کی خاص بات یہ ہوگی کہ وہ انتہائی صاف ستھری، پاک صاف ہوں گی. غلاظت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، پاک. یہ وہ ہے ازواج مطہرہ، ایسی پاک بیویاں. پاک کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں کوئی کھانا کھانے سے یا آب و ہوا لگنے سے عورت کے جسم میں یا مرد کے جسم میں کئی بیماریاں آ سکتی ہیں. لیکن وہاں پر جو کھانا ہے، خوراک ہے، آب و ہوا ہے، اس سے وہ عورت جو ہے نا اتنی صاف ستھری ہوگی. جیسے نبی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہوں گی جیسے موتی ہوتے ہیں، موتی. لؤلؤ والمرجان، موتی اور مونگے ہوتے ہیں نا، ایسی وہ ہوں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اتنا فرمایا ہے کہ ان کی جو پنڈلی ہے، پنڈلی کے اندر کی جو ہڈی ہے، ہڈی کے اندر کا جو گودا ہے، وہ بھی شوہر کو نظر آئے گا. اتنی کرسٹل صاف ستھری خاتون ہوگی وہ. بندہ تصور کر سکتا ہے یہ کیسی لائف ہوگی وہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ مرد جو ہی اپنی بیوی کو تھوڑی دیر کے لیے گھر چھوڑ کے باہر جائے گا، جب واپس آئے گا تو میاں اپنی بیوی کو دیکھے گا، کہے گا واللہ میں جب گیا تھا تم اتنی خوبصورت نہیں تھی، اب میں واپس آیا ہوں تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو. اور وہ میاں کو کہے گی جب آپ گئے تھے تو کیا کھا کے آئے ہیں، کیا پی کے آئے ہیں، آپ تو بہت خوبصورت بن کے آ گئے ہیں. ہر لمحے ان کا یہ حال ہوگا. ہے لائف کہ نہیں؟ یہ کیا لائف ہے؟ یا بندہ نکلتا ہے میک اپ کر کے باہر سے، واپس جب آتا ہے تو کہتے ہیں ابھی کیا بن کے آ گئے ہو. یہ حقیقت ہے. یہ تو دنیا ہے. پسینہ، دھوئیں، پولوشن. بندہ کہتا ہے یار کتنی بار میں نہاؤں، کتنی بار میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کروں، کتنے خرچ کروں اپنے اوپر، خوشبو، معلوم نہیں، کریمیں، شیمپو اور میک اپ کے سامان، یہ سارے خرچے ہی خرچے ہیں. وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. ازواج مطہرہ، بڑا پاک صاف ستھرا ماحول ہے. پھر اور آخری چیز ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی. جنتیوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہی نعمتوں میں وہ رہ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جنتیوں میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے
تم اس سے خوش ہو؟ سبھی کہیں گے اللہ واقعی بہت خوش ہیں، تصور سے بھی بڑھ کر تو نے ہمیں دے دیا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے زیادہ خوبصورت چیز میں تمہیں دوں، جنت سے بھی زیادہ اچھی چیز میں تمہیں دوں؟ وہ حیران ہو کے پوچھیں گے اللہ کیا جنت سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا ہاں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو جنتیوں کو دکھائے گا، اور جب جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو جنت کی ہر چیز ان کو ہیچ نظر آئے گی، سب نعمتیں معمولی نظر آئیں گی، اتنی بڑی نعمت ہوگی وہ دیکھنا، اتنی بڑی نعمت۔ اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں۔ بس یہ ہے رضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی، اس کی طرف سے رضامندی جنتیوں کو حاصل ہوگی۔ یہ ہے وہ چیز جو دنیا کی ان تمام چیزوں سے کہیں بڑھ کے ہے، یہ زیادہ بہتر ہیں، انہی کو حاصل کرنے کے لیے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ حقیقت ہے، کبھی یہ بھی سوچا کریں، کبھی سوچا کریں کہ جنت میں مثال کے طور پر میرے والد ہیں، بڑے نیک تھے، میں تو ویسا نہیں ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے والد کو اوپر والے درجے میں رکھا اور مجھے نیچے والے درجے میں رکھا، تو کیا یہ اچھا لگے گا؟ بیوی جنت میں چلی جائے اور میاں دوسری طرف، کیا یہ اچھا ہوگا؟ تو کوشش یہ بندہ کرے کہ جب ہم نے دنیا میں اکٹھا رہنا ہے، محبتیں ہماری آپس میں ہیں اور دین کی بنیاد پہ ہیں، تو یہی گھرانہ جو ہے سارے کا سارا اسی رنگ میں رنگا جائے اور سب کے ایک ہی اخلاق ہو، ایک ہی عمل ہو، سبھی عبادت کریں مل کے، اللہ کو خوش کریں، تاکہ ہم جنت میں بھی اکٹھے رہیں، جنت میں بھی اکٹھے رہیں، وہاں جدا جدا نہ ہو، وہاں ہمارے درجات مختلف نہ ہو۔ کوشش اسی کی ہونی چاہیے، اسی میں ہماری دوڑ دھوپ ہونی چاہیے۔ آپ سوچیں نا کہ کس طرح یہ احساس ہوتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، نبی علیہ السلام کی شادی سے پہلے کے ساتھ شادی سے پہلے ان کی شادی ابو سلمہ سے ہوئی، انہی سے جو بچہ تھا اسی وجہ سے وہ ابو سلمہ کہلائے اور ان کی وجہ سے یہ ام سلمہ کہلائیں۔ وہ اتفاق سے فوت ہو گئے، ینگ ایج تھی، بڑا صدمہ تھا ان کو، اور ینگ ایج میں جو میاں بیوی کا اپنا جو تعلق تھا بڑا مضبوط تھا، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، میاں فوت ہو گئے۔ خاتون کے لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری تو دنیا اندھیر ہو گئی تھی، اور جب مجھے کوئی کہتا کہ تم دوسری شادی کر لو، میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ ابو سلمہ جیسا کوئی خاوند مجھے ملے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی سخت محبت تھی۔ یہ حادثہ جب ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے گھر آئے، تعزیت کی، فیملی کی تھی، اپنی قریشی فیملی کی یہ خاتون تھی، تو آپ نے اسی دوران نصیحت بھی کی۔ دکھ تھا، بڑا دکھ تھا ان کو، جوانی کی عمر میں شوہر فوت ہو جائے تو سوچئے نا۔ تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا کرو۔ کہتی نبی علیہ السلام نے جو ہی یہ دعا مجھے سمجھائی تو میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ابو سلمہ سے بہتر کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ مسلمان تھی دعا کرتی نہیں، تو اتفاق سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رشتہ آیا، تو انہوں نے تھوڑی سی بات کی کہ میں اس معاملے میں بڑی غیرت مند ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تم سے زیادہ غیرت مند ہے۔ بات سمجھ آ گئی، شادی ہو گئی۔ اب جب شادی ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رویہ انہوں نے دیکھا، تو اب ایک سوال کرتی ہیں نبی علیہ السلام سے کسی وقت
لائف میں کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے جس عورت کے 2 خاوند ہوں وہ کل قیامت کو اگر جنت میں جاتے ہیں دونوں اور وہ بھی جاتی ہے تو وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ ہے نا، وہ دل میں ایک خیال ہے نا کہ ادھر ابو سلمہ ہے اور ادھر اللہ کے رسول ہے، جنت میں دونوں ہیں، اگر اللہ مجھے بھی لے جاتا ہے تو میری چوائس کیا ہونی چاہیے؟ میں دنیا میں ابھی سے ہی پوچھ لوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ دونوں میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا یہ عورت اس کے پاس جائے گی۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول واقعی اخلاق اتنی عظیم چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اخلاق تو ہر بھلائی کو پیچھے چھوڑ گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا با اخلاق انسان وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو دیکھنا یہ ہے کہ جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا دنیا میں فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیسا گھرانہ ہمارا ہونا چاہیے، کس طرح کے ہمیں کام کرنے چاہیے، خدا خوفی، نیکی، تقوی، طہارت، اس کی عبادت، اس کا ذکر، گناہوں سے اجتناب، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کو اتقوا کہا ہے۔ جس کے اندر یہ ہوگا وہ یقین مانے کہ رب کے ہاں اس کو دنیا سے کہیں بڑھ کر چیزیں ملیں گی، اور ان میں پہلی چیز باغات ہیں اور ہمیشگی کی لائف ہے، دوسری چیز، تیسری چیز بیوی ہے، ایک نہیں کئی بیویاں ہیں، اور 5 چوتھی اور آخری بڑی زبردست چیز وہ اللہ کا دیدار بھی ہے اور اس کی رضامندی بھی ہے۔ کہ اللہ خوش ہے، رہو یہاں، میں تم سے خوش ہوں، کھٹکا نہ رہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت سے نکال دے گا، نہیں ہو سکتا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو، بندوں کے ایک ایک عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں متقی لوگ جو دنیا میں زندگی تو گزارتے ہیں تقوی کی، ان کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، فاغفر لنا، تو معاف کر دے تو ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ یہ دعا بھی ہے تقوی، اس کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے ہر وقت یہ دعا کرتا رہے، مولا میں گناہ گار ہوں، میں غلطیاں کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، کیونکہ یہ گناہ کا احساس یہ تقوی کی علامت ہے۔ لیکن جس کا دل ہی مر جائے، جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اور وہی سمجھے میں تو بڑا نیک ہوں، وہ کبھی ایسی دعائیں نہیں کرے گا۔ اس کو کہنا بھی ایک بڑی غلطی ہوگی، جو وہ سمجھے گا بڑی غلطی کی ہے تم نے جو مجھے کہا ہے کہ میں توبہ کروں، میں اللہ سے استغفار کروں، میں اللہ کو کہوں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ نہیں، جو متقی ہے وہ یہ اپنی دعاؤں میں ہر وقت کہتا ہے ربنا اننا آمنا، میرے مولا ہم ایمان لے آئے ہیں، تجھے خدائے واحد تسلیم کیا ہے، تو ہی معبود برحق ہے، باقی سب جھوٹے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لائے ہیں، لہذا فاغفر لنا ذنوبنا، ہم انسان ہیں، مسلمان بھی ہیں، انسان بھی ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کو اعتراف کرتے ہیں تیری جناب میں، تو ایسا کر ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اور ایک کام اور کر کے وقنا عذاب النار، جب مر جائیں تو مرنے کے بعد ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، بس دوزخ کا عذاب ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا، یہ متقی انسان کی دعا ہوتی ہے، وہ تقوی کے زوم میں آ کے وہ ان دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرتا، یا وہ یہ نہیں سمجھتا مجھے ان دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اور ڈرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر عربی زبان میں روکنے کو کہتے ہیں، رک جانے کو کہتے ہیں۔ کس کس چیز سے انسان رکے؟ خواہشات نفس سے رکے، گناہ سے رکے، اور نیکی پر ڈٹ جائے،
اور اس کی راہ میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کرے. یہ ہے گناہ سے رکنا بھی ایک بڑا صبر ہے. کتنے گناہ آج ہمیں کھینچتے ہیں اپنی طرف اور ہم کر بھی بیٹھتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کر بھی بیٹھتے ہیں. مگر بندہ اپنے آپ کو صرف روک لے کہ نہیں بھئی یہ گناہ ہے, اللہ کو ناپسند ہے, میں نہیں کر سکتا, مجھے ڈر لگتا ہے. یہ بہت بڑا تقوی ہے. اور اس کا ثواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بندہ اپنے نفس کی خواہش کو روک لیتا ہے کہ وہ گناہ گارانہ خواہش ہے, اور جب روکتا ہے تو اس کے دل میں اسی وقت یہ خیال آتا ہے بھئی یہ میں گناہ کروں گا, کل کو میں نے رب کے آگے کھڑا بھی ہونا ہے, میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ تو وہ کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے, خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلتا. تو جنت اسی کے لیے. تو یہ صابر لوگ جو ہیں, جو گناہ پہ صبر کرتے ہیں, گناہ نہیں کرتے, اللہ کی اطاعت ہر صورت میں کرتے ہیں, اس کی اطاعت پہ صبر کرتے ہیں, اس کی نامعصیت نہیں کرتے. کچھ بھی ہو جائے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. خواہشات اس کے ارد گرد ہوتی ہیں, اس کو گھیرتی ہیں کہ ابھی یہ کر لو, ابھی سو جاؤ, ابھی میچ دیکھ لو, ابھی ٹی وی کے آگے بیٹھے ہو تھوڑی سی دیکھ لو, نماز بعد میں پڑھ لینا. نہ, وہ کہتے ہیں پہلے اطاعت کرنی ہے, اطاعت پہلے, یہ چیزیں بعد میں. یہ بھی صبر ہے. اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پہ واویلا نہیں کرتا, شور نہیں مچاتا, سینہ نہیں پیٹتا, چہرہ نہیں پیٹتا, گریبان نہیں پھاڑتا, منہ سے کوئی غلط لفظ نہیں کہتا. یہ وہ صابر ہیں. یہ تقوی کی زندگی کے چند نمونے ہیں یا پہلو ہیں جو اللہ تعالی نے بتائے ہیں. والصادقین, اور سچے ہیں, جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, جو اپناتے ہیں سچ اپناتے ہیں, جن کے ساتھ رہتے ہیں وہ سچے لوگ ہیں, خود بھی سچے, سچوں کا ساتھ بھی, سچ کو اپناتے ہیں, سچ کہتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے. والقانتین, اور اطاعت گزار ہیں. یہ فرما برداری, قنوت جو ہے, یہ قنوت جو ہے, قنوت یہ کیا فرما برداری ہے؟ ایک تو فرما برداری ایک روٹین کی ہوتی ہے کہ میں جی نماز پڑھایا ہوں, نماز کا وقت ہے, چلے بھی نماز پڑھتے ہیں, ایک روٹین کی فرما برداری. ایک فرما برداری وہ ہے جہاں انسان کا اپنا نفس اس کی انا کو, اس کی میں کو, اس کے غرور کو بڑا کرتا ہے, اور اس وقت وہ اپنے نفس کو دبا کے صرف یہ سوچتا ہے کہ اللہ کا یہ کہنا ہے وہی کرنا ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ ہے اصل قانت انسان. سمجھ آئی ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں, ایک باپ ہے وہ اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتا ہے, اب سارے مجبور کر رہے ہیں, کوئی ہلا گلا ہو, کوئی تھوڑا سا کام ہو ایسا, مگر باپ کہتا ہے نہیں. وہ یہ نہیں کہتا یار بیٹا میرا ایک ہی تو ہے, کون سی روز روز شادیاں ہونی ہیں, جو انجوائے کرنا چاہتے ہیں کریں. نہ, وہ اس موقع پر روکتا ہے اپنے آپ کو کہ نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا مجھ سے. برادری میں ناک کٹ جائے گا, کیا ہے, اور لڑکی والے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, کیا ہوتا ہے جہیز, اس کو خوب دیتے ہیں, اچھالتے ہیں, لوگوں کو سارا ڈھیر لگا کے اس کی سیر کراتے ہیں, وزٹ کراتے ہیں. دیکھیے یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک روٹین ورک بن جاتا ہے, لیکن بندہ اپنی اس وقت اپنی خواہش کو دبا کے صرف اللہ کی رضا کو دیکھے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. برادری میرا ناک کٹتا ہے, کٹ جائے, مگر اللہ کے ہاں میرا ناک نہ کٹے. لوگ ناراض ہوتے ہیں ہوں, مگر اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ اصل چیز وہ ہوتی ہے. اس وقت بندہ کتنی اطاعت کرتا ہے اللہ کی, جو کرتا ہے وہ قانت ہے. ایسی عورت ہے, عورت ہر معاملے میں میاں کا کہنا مان رہی ہے, مگر میاں ایک ایشو میں کہتا ہے دیکھو یہ کام تم نے کرنا ہے, یہ غلط نہیں ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں, مگر عورت ہے وہ اپنی انا کو موٹک کہتے ہیں میں نہیں کروں گی. یہ قانتہ نہیں ہے, پھر اس کو قانتہ نہیں کہتے.
مرد بھی قانت نہیں ہو سکتا جب وہ اپنی خواہشات کو جب تک نہ دبائے اور رب کے حکم کو سر آگے اپنی آنکھوں پہ نہ رکھے. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں، ان کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی محدود رقم نہیں ہوتی کہ بس میں نے اپنی کمائی میں سے اتنی رقم خرچ کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ کی راہ میں نہیں دینی. نہیں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ دیتے ہیں، تھوڑا دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہوتی ہے، وہ خرچ کرتے جاتے ہیں. صدقہ اور زکوٰۃ وہ کرتے ہیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مالدار آدمی کے مال میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے علاوہ مالدار کے آدمی مال میں کوئی تھوڑی سی اور چیزیں بھی رکھی ہیں، اور بھی حق رکھا ہے، اور وہ حق ادا کرتا جائے. والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرنے والے ہیں سحری کے وقت. سحری کا وقت جانتے ہیں؟ یعنی تہجد پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کے، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، روتے ہیں. یہ لمحے بڑے پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ سب سے بہترین چیزیں ہیں، یہ کام ہیں کرنے کے. اسی کے لیے ہم مسلمانوں کی دوڑ دھوپ ہونی چاہیے. یہ باقی جو چیزیں یہ مل جاتی ہیں، چلتے چلتے ہی مل جاتی ہیں. اللہ سرمایہ دے دے، لے لیتا ہے بندہ، چل بھائی گزارا کر لیا، مگر ان کی محبت کو اپنے اوپر غالب نہیں کرتا. سب سے زیادہ محبت اس کے دل میں یہی ہوتی ہے کہ میں ایک تو اپنے گناہوں کی معافی رب کی جناب میں مانگتا رہوں، جو ہی میں کوئی غلطی کروں فوراً اللہ کے آگے ڈھہ جاؤں اور اس سے کہوں اللہ مجھے معاف کر. اور پھر اس کے اندر یہ صفات ہوں کہ وہ صابر ہو، صادق ہو، قانت ہو، منفق ہو اور استغفار کرنے والا ہو. یہ بہترین چیزیں ہیں، مسلمان کے اندر آ جائیں یہ چیزیں مسلمان کو جنت میں لے جائیں گی، جو ہمیشہ کا سکون، آرام اور ہمیشہ کی زندگی وہاں مل جائے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. شہید اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی. اللہ تعالیٰ خود اپنی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً میں نے کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو میں ہی چلا رہا ہوں، کوئی بھی خدا ایسا ہے ہی نہیں جو میرا مقابل کر سکے. اور اس کی دلیل یہ کہ آج تک جب سے یہ زمین و آسمان بنے ہیں، آج تک کسی خدا نے اتنی دلیری سے یہ بات نہیں کی کہ میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، میں نے ہر شے کو پیدا کیا ہے. یا وہ یہ کہے کہ میں کائنات کا خدا ہوں، کوئی نہیں کہتا. اللہ خود اپنے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ میں ہی معبود برحق ہوں، باقی سب جھوٹے ہیں. اور والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ سارے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں. ہم تو زمین جیسی چھوٹی سی چیز ہے، اس پہ جی کے اس میں بہت کرشمے دیکھتے ہیں، بہت کچھ دیکھتے ہیں، اور ہمارا دماغ پھر جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اور بھی خدا ہے. مگر فرشتے جو اس کائنات کی تیز ترین مخلوق ہیں، جو خلاؤں میں بھی ہیں اور خلاؤں سے اوپر آسمانوں میں بھی ہیں، اور زمین بھی معمولی حیثیت رکھتی ہے ان کے سامنے، اور زمین کے اندر بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، سب کچھ جانتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان جن کو خداؤں کو بناتا ہے وہ تو کچھ حیثیت رکھتے ہی نہیں. جن کو خدائی کا درجہ دیتا ہے وہ تو زیرو ہیں اللہ کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ علم کی بنیاد پہ. اور علم کون سا؟ یہ قرآن مجید کا، دین کا جن کے پاس علم ہے اور قرآن مجید کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، وہ بھی قرآن کو پڑھ کے، سمجھ کے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو پڑھ کے، آپ کی باتوں کو سن کے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ترین ہستی ہے جو صرف معبود ہو سکتی ہے، باقی کوئی معبود نہیں ہے. کسی کے آگے نہ ہاتھ پھیلایا جا سکتا ہے، نہ کسی سے مانگا جا سکتا ہے، نہ کسی کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
اور وہ کیا ہے؟ کیا گواہی ہے؟ کہ قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قائم ہے انصاف پر، ہر ایک کے ساتھ انصاف کر رہا ہے. جو مانتا ہے اس کے ساتھ بھی، اس کو بھی رزق دے رہا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی دے رہا ہے. یہ سانس لینا ہر ایک کا حق ہے، اللہ نے ہر کو دے رکھا ہے، جو بھی زندہ چیز ہے. یہ نہیں کافر کے لیے سانس کو رکوا دے کہ ہوا اس کے جسم میں داخل نہ ہو، اور جو ماننے والا ہے صرف اسی کا حق بنتا ہے. نہیں، دنیا میں روزی پیسہ وہ بھی اس نے جو تقسیم کی ہے وہ بھی انصاف پر مبنی ہے. دنیا میں اس نے انصاف کا نظام قائم کر رکھا ہے، کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں. اور یہی نظام اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کو بھی قائم کرنا ہے. وہاں حساب کتاب کا ہوگا، نیک اور برے کا ہوگا. یہاں نیکی اور برائی کو نہیں دیکھا جا رہا، یہاں کیا ہے؟ انسانوں کو دیکھا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اپنا نظام قائم کر رکھا ہے زندہ لوگوں کے لیے، وہ انصاف پر قائم ہے. انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے بھی نظام ہیں، جانتے ہیں نا ان نظاموں کو. یہ سوشلزم آیا، کمیونزم آیا، انہوں نے اپنے نظاموں کو امپلیمنٹ کیا. امپیریلزم آج کل ہے، سرمایہ دارانہ نظام. یہ سب کیا ہے؟ یہ ظلم کے راستے ہیں. جو ظالم لوگ، بڑے لوگ چھوٹوں پر ظلم کرتے ہیں، کہ سرمایہ چند ہاتھوں میں آ جائے اور باقی سب کو غلام بنا لیں ہم. یہ انصاف نہیں ہے. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام انصاف پر مبنی نہیں ہے. اللہ کا بنایا نظام دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح دی ہے اور اس کے اندر حرکت ہے، اللہ نے اس کو اپنی اس کائنات کی ایک ایک چیز سے مستفید ہونے کا موقع دیا ہے اور بھرپور دیا ہے. لو، محروم نہیں کروں گا. یہ وہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا. جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس کے خاص بندے ہیں، ان کو بھی اللہ آزماتا ہے. کسی کو نہیں دیتا، کسی کو دیتا ہے. کسی کو بیمار رکھتا ہے تو کسی کو صحت دے دیتا ہے. کسی کو بڑا بناتا ہے تو کسی کو چھوٹا بنا دیتا ہے. کسی کو خوبصورت بناتا ہے تو کسی کو بدصورت بناتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوا وہی. العزیز، جو بہت زبردست ہے. یہ معمولی نہیں ہے، کتنا زبردست ہستی ہے، پوری کائنات کو لے لیں آپ. اور الحکیم، وہ حکمت والا ہے. وہ جو اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرتا ہے گریجولی یا فوراً ہی، اس میں بڑی حکمت نظر آتی ہے. حقیقت ہے. آپ یہاں پڑھنے آئے ہیں، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیوں آئے ہیں، ارادہ لے کے آئے ہیں، لیکن زندگی میں بعد میں کبھی سمجھ آئے گی کہ واقعی اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت تھی. حقیقت ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب کو، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، زیادتی کرتے ہوئے آپس میں. ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب کو. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دین یہ کیا چیز ہے؟ اس کا پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اس کا ترجمہ نہ اردو میں ہے نہ کسی اور زبان میں ہے. عام طور پر ہمارے ہاں دین کا مطلب انگلش میں کیا جاتا ہے ریلیجن. غلط ہے یہ. دین دین ہے. دین ایسا زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہو. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جو بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے
وہ دینی ہے، اور اسی فرما برداری کا نام ہے اسلام۔ اسی وجہ سے اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اس دین میں اللہ تعالیٰ کا بھی تعارف ہے، رسول کا بھی تعارف ہے، کتاب کا بھی تعارف ہے، عقائد کا بھی تعارف ہے، اور مسائل و احکام کا بھی تعارف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا، اسے اکیلا سمجھنا، اسی اکیلے کو ہی لائق عبادت سمجھنا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کرنا، اور آپ دونوں کی اطاعت کرنا، اللہ کی اور رسول کی، یعنی قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی سنت کی، یہ سب دین ہے۔ اسی دین کو اگر کوئی تسلیم کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مسلم، اور تسلیم کرنا جو ہے اس کا نام ہے اسلام۔ اس لیے ہمارا دین اسلام ہے۔ تو اس دین میں سب کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین خود دیا ہے، خود اس کو ڈیزائن کیا ہے، خود اس کو اتارا ہے، اور اس کو اتار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا پابند کیا ہے، اور آپ کے بعد امت کو بھی پابند کیا ہے۔ اس لیے یہی دین ہے۔ جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دین اللہ تعالیٰ نے خود ہی اتارا ہے تو یہی دین ہے، اس کا ترجمہ ریلیجن نہیں ہے۔ اسی دین کے مقابلے میں ایک اور لفظ بھی بولا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں مذہب۔ دین سارے کا سارا آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور جو مذہب ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ دین کی جو شاہراہ ہے، ہائی وے ہے، اسی ہائی وے سے نکلے ہوئے یہ ایگزٹ ہوتے ہیں۔ یہ نکلے ہوئے ایگزٹ ہیں، یعنی شاہراہ سیدھی ہے، وہاں سے ایک راہ ادھر نکل گئی دائیں طرف، دوسری آگے جا کے بائیں طرف نکل گئی، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ سیدھی راہ پہ چلنے کی بجائے یہ راستہ بھی شاید ہمیں جنت پہ لے جائے۔ تو جو ایگزٹ نکالتا ہے اس کی اپنی کوئی تھاٹ ہوتی ہے، یا اس کی تھاٹ کو، اس کی فکر کو لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو سیدھی راہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس راہ کے پابند تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور مومن کو بھی کہا گیا کہ تم نے اسی راہ کا پابند ہونا، اسی شاہراہ پہ چلنا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسی راہ سے کوئی اپنا راستہ نکال لیتا ہے تو وہ دین نہیں رہتا، وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ مذہب بن جاتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، یہ سب اسی دین کی شاہراہ سے نکلی ہوئی سڑکیں ہیں۔ اس لیے ان کو ہم دین نہیں کہہ سکتے۔ ان کا تعلق ہے اس شاہراہ سے، مگر شاہراہ سے نکل کے، وہ سیدھی راہ سے نکل کے ذرا دائیں بائیں مڑ گئے تو انہوں نے اپنا مذہب بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک اپنا راستہ، یعنی جانے کا راستہ، اس کو کہتے ہیں مذہب۔ تو انہوں نے اپنے جانے کا راستہ ادھر دائیں کسی نے بنا لیا، کسی نے بائیں بنا لیا۔ اب یہ جو راستہ بنتا ہے اس کو دیکھیے کیسے بنا ہے، انسانی فکر کا اس میں دخل ہو گیا ہے۔ یہودیت، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہودیت کی دعوت و تبلیغ نہیں کی تھی، انہوں نے قرآن مجید کے مطابق اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیت کی تعلیم نہیں دی تھی، انہوں نے عیسائیت کی دعوت و تبلیغ نہیں کی تھی، انہوں نے قرآن مجید کے مطابق صرف اور صرف اسلام کی تبلیغ کی تھی، اسی دین کو ہی پکڑا ہوا تھا۔ اور اگر اس کے دلائل آپ جاننا چاہیں تو پہلے پارے کے آخری جو چند رکوع ہیں آپ ان کو پڑھ لیں۔
نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے تو وہ بھی اگر ان کی ساری جو دعوتی الفاظ ہیں اگر ان پہ غور کریں تو وہ بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں، امت کو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے بعد ہیں، ان کو دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعائیں ہیں قرآن مجید میں، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی تھی وہ یہی کی تھی کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، کہ اسی اسلام کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دو بیٹوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کو دی تھی، کہ اسی کی تاکید کی تھی انہوں نے کہ بھئی اسی کو پکڑ کے رکھنا ہے، اسی دین کو۔ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی تعلیم دی تھی، کیا کہا تھا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، دین کو، اس لیے نہ موت آئے تمہاری مگر مسلم بن کے۔ قرآن مجید میں ہمیں بھی کہا گیا کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، یہ دین ہے، اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے جو اس دین کو فالو کرے گا، اور دین کو فالو کرنے والے جو پہلے تھے ان کا نام بھی اللہ نے مسلم رکھا تھا، اور اس امت میں بھی کوئی بندہ بھی جو اس دین کو فالو کرے گا وہ اللہ کے نزدیک مسلم ہوگا۔ پھر اسی طرح سب کی ہمیں تاکید یہ بھی کی گئی ہے قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ دین ہے، اسلام اسی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، اور جو اپنے فالورز ہیں ان کو مسلم کہنا چاہتا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، صحیح راستہ، صحیح راستہ، وے آف لائف، دین اگر اللہ کے نزدیک کوئی اچھا ہے، بہترین ہے تو وہ اسلام ہے اور کچھ نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں جب قرآن اتر رہا تھا تو اترنے سے پہلے ہی کرسچینٹی اور جودائزم کی دعوت کی باتیں کی جا رہی تھی، اور دونوں اہل کتاب ہونے کے ناطے سے دعوے بھی کرتے تھے کہ ہم صحیح ہیں وہ غلط ہیں، ایک کہتا میں صحیح ہوں یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب راستے جو نا تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، میرے نزدیک یہ راستے نہیں ہیں، میرے نزدیک جو سیدھا راستہ ہے وہ اسلام کا ہے۔ تو اس لیے دین اور مذہب میں یہ فرق ہے، یاد رکھیے گا کہ مذہب میں اس کے پیچھے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، میں نے شاید پہلے ہی بتایا تھا کہ مذہب کے پیچھے انسانی فکر کا جہاں دخل ہوتا ہے، جس کو شخصیت پرستی کہتے ہیں، ہیرو ورشپ کہتے ہیں، اسی طرح مذہب کے پیچھے مقام پرستی بھی ہوتی ہے۔ کسی جگہ کو ہولی قرار دے کے انسان اپنے آپ کو اس طرف نسبت کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو بس میرا قبلہ تو یہی ہے، وہ اپنا رخ ہر وقت اسی طرف ہی رکھتا ہے، تو وہ اس کا مذہب ہوتا ہے۔ تو مقام ہو، شخصیت ہو، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو دین نے کاٹ کے رکھ دی ہیں۔ ہمارا دین کسی شخصیت کی طرف منسوب نہیں ہے، رسول کی طرف منسوب نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے سیدھا سادہ بتایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بس۔ اب اسلام کو دیکھیں تو اس کے پیچھے نہ کوئی شخصیت ہے نہ کوئی مقام ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب کو۔ کون لوگ ہیں یہ جو کتاب دیے گئے؟ یہودی اور عیسائی۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جو اختلاف کیا ہے اور راہیں جو اپنا لی ہیں، الگ الگ اپنی راہیں بنا لی ہیں، یہ کیسے بنائی ہیں انہوں نے؟ اس کا راز یہ ہے کہ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے بعد اس کے جو آ گیا ان کے پاس علم۔ یعنی ان کے پاس کتابیں تھیں، ایک کے پاس تورات ہے، دوسرے کے پاس انجیل ہے۔ اس کتاب کو اگر یہ پڑھیں تو اس میں نہ جودائزم کی بات کی گئی ہے، انجیل میں نہ کرسچینٹی کی بات کی گئی ہے۔ علم حقیقی ان کے پاس تھا، اس علم کے ہوتے ہوئے بھی، اس علم کو جاننے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں اختلاف کیا۔ دیکھیے کتنی بدبختی ہے، کتاب موجود ہو اس کو تو بندہ نہ سنے، رسول موجود ہو اس کی بات کو اہمیت نہ دے، لیکن کتاب پر ایمان کا دعویٰ بھی کرے، رسول پر ایمان کا دعویٰ بھی کرے، مگر کرے وہی جو اس کے اپنے دماغ میں ہے، فالو اسی چیز کو کرے جو کسی کے دماغ میں ہے۔ یہ علم ہوتا ہے بندوں کو۔ کتنے مسلمان ہیں ہمارے خود اپنے مسلمان، کیا وہ نہیں جانتے کہ ہمارا دین کہاں تک محدود ہے؟ دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت دین مکمل تھا کہ نہیں تھا؟ یا آپ کے بعد بھی دین میں کچھ اضافے یا کمی کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ ضرورت تھی؟ تو ہمارا دین تو محدود ہو جاتا ہے کتاب و سنت تک، بس۔ اب اس کتاب و سنت کو سب جانتے ہیں مگر ہر کوئی کرتا اپنی اپنی ہے۔ علم سب کو ہے مگر کرتے ہر کوئی اپنی اپنی ہے۔ یہ کیوں اپنی اپنی کرتے ہیں؟ بغیم بینہم، آپس میں زیادتی کرنے کے لیے۔ زیادتی کیا ہے؟ میں اس پر الزام لگاؤں اور وہ مجھ پر الزام لگائے، میں آیت کی جو تعویل ہے وہ ایسی کروں جو میرے حق میں آ جائے اور اس کی تردید ہو جائے، اور وہ آیت کی تعویل ایسی کرے کہ وہ اس کے حق کی ہو جائے اور دوسروں کی تردید ہو جائے۔ یہ زیادتی ہے، قرآن کے ساتھ بھی، دین کے ساتھ بھی، رسول کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی۔ کوئی ایک زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے بندہ، بغیم بینہم۔ بغین کا ایک مطلب سرکشی بھی ہے، آپس میں سرکشی کی وجہ سے کہ میرا اتنا بڑا حلقہ ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میرے اتنے زیادہ مرید ہیں، میں ان کو کیسے چھوڑ کے ایک طرف آ جاؤں۔ سیدھی راہ پہ تو چلنا آسان تو ہے، لیکن یہ راہ ایسی جس کو کوئی سنتا نہیں، کوئی جانتا نہیں، اور جب ان کو بتا دیا تو کوئی آئے گا ہی نہیں ادھر، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے مجھے۔ یا ضد ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، اس کے پاس بے شک حق ہے، مگر میں اتنا کچھ نہیں چھوڑ سکتا اس حق کو لینے کے لیے۔ تو یہ ہے بغیم بینہم، یہ وجہ تھی۔ تو یہی عیسائیت اور کرسچینٹی کی جو تو میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم کچھ نہیں ہو۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ وہ اس کو الزام دے رہا ہے، وہ اس کو الزام دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جنت میں ہم جائیں گے، دوسرے نہیں جائیں گے، دوسرے کہتے ہیں نہیں صرف ہم جائیں گے، تم نہیں جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کا محبوب ہوں، تم نہیں ہو۔ وہ کہتا ہے ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمارے مسلک میں آ جائیں، ہمارے مذہب میں آ جائیں تو آپ حق پر ہوں گے، اگر دوسرے کے پاس گئے تو گمراہ ہو جائیں گے۔
کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، کوئی ایک بات ہے، یہ سب بغیم بینہم کی شکلیں ہیں، آپس میں حسد، حق کو نہیں ماننا لیکن حسد کرنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف زیادتیاں کرنی ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کفر کرے 7 آیات کے اللہ کی، یعنی اب اللہ کی آیات قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دی ہیں، اسلام کو پیش کر دیا ہے، اب اس اسلام کو اگر کوئی نہیں مانتا، ایک آیت کا بھی اگر انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو یقیناً اللہ تیز ہے حساب میں، پھر اللہ نے بڑی تیزی کے ساتھ تمہارا حساب کتاب کر دینا ہے۔ یہ مت سمجھنا ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں شاید اللہ کے ریکارڈ میں نہ ہوں، یا کن کن کا اللہ ریکارڈ رکھے گا، کن کن کا حساب کرے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں بہکے ہوئے اس قرآن کی نظر میں، دین اسلام کی نظر میں، کیا ممکن ہوگا اللہ کے لیے حساب کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر وہ جھگڑیں آپ سے، یعنی ان دلائل کو سننے کے باوجود اور اپنی غلطی کے باوجود پھر بھی وہ آپ سے جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اسلام کو ہم نہیں مانتے، ہم صحیح ہیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں نے سپرد کیا چہرہ اپنا اللہ کے لیے، ومن، اور اس نے بھی جس نے اتبعنی، اتباع کی میری۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے جھگڑتے ہو جھگڑو، مگر میں تمہیں صاف کہہ دوں کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا چکا، یعنی اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے اس دین کے لیے۔ اب دین جو کہے گا میں اس کے مطابق چلوں گا، اب میں تمہاری نہیں سن سکتا، تمہاری نہیں مان سکتا، تم نے تو کفر کیا ہے، اپنی کتاب کو بھی اختلاف کا مرکز بنا دیا ہے تم نے، اور پھر نئے نئے مذاہب ایجاد کر لیے ہیں۔ تو سنو، اسلمت وجہی للہ، میں نے پھر اپنے چہرے کو اللہ کے لیے سپرد کر دیا۔ چہرہ انسان کے وجود کا سب سے بڑا معتبر اور اہم حصہ ہے، یہ اگر جھک جائے تو سارا جسم جھک جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے چہرے کا نام لیا ہے۔ تو فقل، تو کہہ دیجئے اسلم، تو میں نے سپرد کر دیا وجہیا، اپنا چہرہ للہ، اللہ کے لیے، مراد یہ کہ اپنی ذات کو میں نے اللہ کے آگے ڈھا دیا۔ اب اللہ اس کو جو حکم دے گا، یہ ذات، یہ شخصیت، یہ میری اپنی پرسنالٹی اس پر عمل کرے گی، اسے مانے گی، نہ صرف میں بلکہ ومن اتبعنی، اور جو پیروی کرتا ہے میری، وہ بھی، جو مجھے رسول مانتا ہے وہ بھی اسی عہد سے مانتا ہے کہ اب اللہ کا کہنا ماننا ہے، اللہ کے دین کو فالو کرنا ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے، اور کسی شخصیت کی طرف نہیں دیکھنا، مقام کی طرف نہیں دیکھنا، بس جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے بس وہی ماننا ہے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے لِلَّذِينَ، ان کو جو اوتوا الکتاب، دیے گئے کتاب، وَالْأُمِّيِّينَ، اور جو ان پڑھ ہیں، اسلمتم، کیا اسلام لائے تم؟ یعنی کیا تم نے بھی واقعی اپنی کتاب کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنے آپ کو پیش کیا ہے؟ اور امی، جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان سے پوچھو کیا تم نہ کتاب کو جانتے ہو، نہ تمہارے پاس علم ہے؟ کیا تم نے بھی واقعی اپنے سارے وجود کو اپنے اللہ کے آگے پھینکا ہے؟ کوئی عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اب تو جو کہے گا ہم وہ مانیں گے؟ ورنہ جاہل لوگوں کو دیکھا جائے جو مکہ کے تھے، ان پڑھ لوگ تھے، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے تو اپنے گھڑے ہوئے مسائل تھے، عقائد تھے، نظریات تھے جو انہوں نے اپنائے ہوئے تھے، اور وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں۔ ان سے پوچھو کیا واقعی تم اپنی اس فالوئنگ میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا چکے ہو یا نہیں؟ کیا تم بھی اسلام لائے ہو؟ تمہاری ذات میں دین نظر آتا ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں،
فقد اہتدوا، تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ اگر واقعی کتابی لوگ اور امی لوگ واقعی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے ڈھا دیں اور مانیں کہ جو اب وہ کہتے ہیں ہم ویسا ہی کریں گے، تو پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی تم ہدایت یافتہ ہو۔ مگر نظر یہی آ رہا ہے کہ تم نے کتابوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، اور مشرک جو مکی لوگ ہیں انہوں نے اپنے سارے مذہب کو گھڑ کے، اور جس میں شرک ہے، کفر ہے، کھلم کھلا شرک ہے، بت پرستی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑتے ہیں، یعنی اسلام کو نہیں مانتے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے، رسول کا حکم نہیں مانتے، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ پر ہے پہنچا دینا، بس آپ اس دین کو ان تک پہنچا دیجئے، بتا دیجئے کہ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو اسلام بطور ایک دین کے پسند ہے، بس، اور اللہ چاہتا ہے میرے بندے میرے حکم کے آگے جھک جائیں، میرے بندے بن جائیں، صرف مجھے سے ہی مانگیں، میری ہی عبادت کریں، میرا کہنا مانیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو میں تو یہ بات تم تک پہنچا رہا ہوں، میں تو اپنے آپ کو جھکا چکا، میرے ماننے والے بھی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے جھکا چکے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ ہم سب انسان ہیں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، مومن بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کے عمل کو خوب دیکھ رہا ہے کہ کتابی لوگ کیا کر رہے ہیں، مشرک کیا کر رہے ہیں، مومن کیا کر رہے ہیں، اور میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا محض دعویٰ ہے یا عمل بھی ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکانا بھی ہے، ویسے عمل کرنا بھی ہے، اپنی زندگی ویسے گزارنا بھی ہے، یا محض دعوے ہیں؟ اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں 7 آیات کے اللہ کی، یعنی اللہ کی آیات کو، کتابوں کو، یعنی قرآن مجید بھی اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے رسول بھی اللہ کی آیات میں سے ہیں، وحی بھی اللہ کی آیات میں سے ہے۔ جو لوگ نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ کتاب کو مانتے ہیں، نہ وحی کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو کھل کے کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں، آپ نے سب کچھ خود گھڑا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ سب کفریہ باتیں تھیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے۔ نبی کو قتل کرنا، اور وہ بھی کوئی اس کا جرم نہ ہو، بغیر حق کا مطلب کوئی اس کی غلطی نہ ہو۔ یا اسی طرح ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے دین کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے، اس کا قتل کرنا بھی ناحق نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے، اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر کے مار دینا، یہ بھی حق بنتا ہے، ناحق قتل نہیں ہے یہ۔ اس کے علاوہ جو قتل ہیں وہ سب ناحق ہیں، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر کسی حق کے، یہ ناحق، یعنی نبی کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ کوئی کسی نبی کو قتل کر دے، یہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ اور ایک بدبخت وہ بھی ہے کہ نبی جس کو قتل کر دے، وہ بھی بدبخت ہے۔ اور اسی طرح وہ بھی بڑا بدبخت ہے جو لوگوں کو اپنی تقریروں سے، اپنی گفتگو سے گمراہ کر دے، وہ بھی بڑا بدبخت انسان ہے۔ اور اسی طرح بڑا بدبخت وہ بھی انسان ہے جو تمثال بناتا ہے، یعنی انسان کی روزی روح چیزوں کی کے مجسمے بناتا ہے، ان کے نقش و نگار بناتا ہے،
یہی بڑا بدبخت انسان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی یہودی یا کوئی عیسائی میرے بارے میں سن لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کے کانوں تک میری خبر پہنچ جائے کہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، تو وہ یاد رکھے وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اسی حال میں اگر مر گیا تو وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ تو وَيَقْتُلُوا، یہ کفر ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا جو لوگ انکار کرتے ہیں۔ پھر وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط، حکم دیتے ہیں جو انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں کچھ لوگ مصلح بھی ہوتے ہیں، ریفارمر بھی ہوتے ہیں، وہ خود بھی سچ کو اپناتے ہیں، انصاف کو اپناتے ہیں، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں انصاف پہ چلو، اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کو شریف اور سیدھا اور نیک انسان سمجھتے ہیں۔ مگر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ بھئی اس کی بات سنی جا رہی ہے، یہ لوگوں کو انصاف کہہ کے اور انصاف پر عمل کرا کے کہیں کل کو ہمارے خلاف مصیبت نہ کھڑی کر دے، ہم تو ظالم ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پلان کرتے ہیں کہ ایسے بندوں کو بھی قتل کر دو، ایسے بندوں کو بھی ہٹا دو اپنے راستے سے۔ مثال کے طور پر ملاوٹ کا ایک مسئلہ ہے۔ اب ملاوٹ کے بارے میں اگر کسی بندے نے کسی کو نصیحت کی یا اس کا پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ملاوٹ کرتا ہے اور اس کی خبر نشر ہو جاتی ہے، تو ملاوٹ کرنے والا کہاں پسند کرتا ہے کہ بھئی یہ لوگوں کو یہ بتائے کہ میں بے ایمان ہوں، میں ملاوٹ کرتا ہوں، میں حرام کماتا ہوں، میں لوگوں کو لوٹتا ہوں، یہ تو میری جو اکانومی ہے اس کی دم پہ اس نے پاؤں رکھ دیا، تو اس کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ چند لوگوں کو کرایہ پہ لیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اس کو مار دو۔ جو اس طرح انصاف کی بات کرتا ہے یہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور یہ عادت تھی جوز کی، اور جوز ہی ایسا کرتے تھے کہ اپنے درمیان کوئی اچھے بھلے لوگ پاتے کہ یہ لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں اور انصاف کا علم بلند کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہمیں انصاف کرنا چاہیے، کوئی بے ایمانی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، غلط کام نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، چوری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، کرپشن نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ کون ہے بھئی، قتل کرو اس کو۔ تو یہ ایسا کرتے تھے، یہ کوئی نئے طریقے نہیں ہیں، یہ پرانے طریقے چلے آ رہے ہیں ہم انسانوں کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ دردناک عذاب اور یہ خوشخبری ہے، سوچا آپ نے کبھی؟ یعنی دردناک عذاب کی خبر جو ہے یہ خوشخبری ہوتی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اردو میں کہا جاتا ہے نا چلو ذرا جیل کی سیر کرو، تو جیل کی کوئی سیر ہوتی ہے؟ یہی سلوک ہے اس کے ساتھ۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی ہیں وہ لوگ کہ ضائع ہو گئے اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، کیونکہ ان کا کفر اس کی بنیاد پہ کوئی بھی انہوں نے ویلفیئر کا کوئی کام کیا ہو، اچھے سے اچھا کام کیا ہو، دنیا میں بھی وہ عمل جو ہے نا بس لوگوں نے کہہ دیا کہ بڑا اچھا انسان ہے، ایمان کی بنیاد پہ نہیں، ایمان تو تھا ہی نہیں اس کا، وہ تو کافر تھا۔ تو کسی بھی کافر نے کوئی اچھا کام کیا تو دنیا میں جو اس کو کہہ دیا وہ کہہ دیا گیا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ برباد ہونے کا مطلب کسی بھی اچھے عمل کا بہترین ریوارڈ ان کو نہ دنیا میں اللہ دے گا نہ آخرت میں دے گا۔ دنیا بھی اگر دے گا تو وہ ان کے لیے ایک مصیبت بنا دے گا، وہ چین سے نہیں رہ سکیں گے،
اور آخرت میں تو ان کو سزا ہی سزا ملے گی، کیونکہ انہوں نے کوئی نیک عمل کیا نہیں، کافر ہی بن کے مرے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی۔ پھر جب یہ مریں گے اس وقت بھی، اور جب مر کے قیامت کے روز میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اس وقت بھی، اور اللہ کے حضور جب ان کا حساب، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑنا ہے دوزخ میں ڈلوانا ہے، تو اس وقت بھی کوئی بھی ان کے مددگاروں میں کوئی نہیں آئے گا جو ان کی مدد کر سکے۔ دنیا میں تو ہوتے ہیں نا بڑے مددگار ساتھی ہوتے ہیں، ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے، مگر قیامت کے روز تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، یہ بندہ تو اکیلا ہوگا، تو ایسے لوگوں کو کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔